السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ رکن الدین بیبرس، قسط نمبر 14۔ آخر سن 540 میں ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا اور اسے بالکل اور مکمل طور پر تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کے باشندوں کو نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا۔ اس کے بعد رومن شہنشاہ جٹنین نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کے بعد رومنوں پر حملہ آور ہو کر یہ شہر عربوں کے قبضے میں چلا گیا اور آج کل یہ شہر مشرقی ترکی کے ایک عام شہر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ ہر زمانے کا مشہور اور معروف شہر رہا ہے اور نصرانیوں کے نزدیک یہ مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے ان سب سے پہلے فاروق اعظم کے عہد خلافت میں فتح کیا۔ چند ہی سال بعد ان کو یونانیوں نے لے لیا، مگر بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے اس پر پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا اور 7 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ یہ فتح بھی ایک نو مسلم ارمنی فیروز کی غداری کے مرہون منت تھی، جو ایک خفیہ راستے کے ذریعے صلیبیوں کو قلعے کے اندر لے گیا تھا۔ اس وقت تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی تھی۔ اس طرح سے انطاکیہ شہر صلیبیوں کا بہت بڑا مرکز اور انتہائی اہم اور مستحکم شہر شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان بیبرس اس شہر پر ضرب لگا کر ہر صورت میں اسے فتح کرنے پر تلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ شہر لگ بھگ 170 سال سے لگاتار صلیبیوں کے قبضے میں آ رہا تھا۔ یہ شہر بڑا برونق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مضبوط بھی تھا، اس لیے کہ ارد گرد 2 چوڑی چوڑی فصیلیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ شہر دریائے اورنٹس کے کنارے پر واقع تھا اور ان سب چیزوں نے اس کے استحکامات کو بڑی تقویت بخشی تھی۔ اس شہر میں نصرانیوں کے مقدس مقامات، عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے۔ کہتے ہیں جس وقت سلطان بیبرس اس شہر پر حملہ آور ہوا، اس وقت شہر کے اندر 2 لاکھ تربیت یافتہ صلیبی جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے جو مسلح تھے اور بہترین عسکری تربیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ سلطان جس وقت اچانک اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ شہر کے قریب نمودار ہوا تو انطاکیہ کے لوگ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان نے طرابلس کا رخ کیا ہے اور اس شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا ہے۔ طرابلس کے محاصرے کا سن کر اہل انطاکیہ بالکل مطمئن تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خطرہ طرابلس پر نہیں، ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ جس وقت سلطان نے طرابلس کے قریب پڑاؤ کیا تھا اور اس کی خبریں انطاکیہ والوں کو پہنچی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کے زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جرأت نہیں کریں گے، لیکن ایک دن بعد انہوں نے قلعے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ انطاکی کے چاروں طرف بے شمار علم کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جھولے جذبات سے دنگ رہ گئے اور یہ علم سلطان بیبرس کے لشکر کے تھے اور پھر یہی لشکر آہستہ آہستہ انطاکیہ شہر کے قریب آتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے انطاکیہ شہر کے قریب آ کر یک زباں ہو کر تکبیر بلند کی تو تکبیروں کی ان صداؤں نے انطاکیہ شہر کو اس کی بنیادوں تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان بیبرس کا انطاکیہ شہر پر حملہ اچانک بھی تھا، زوردار اور جرأت مندانہ بھی تھا۔ وہاں جو صلیبی قوت تھی اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان اور اس کے لشکریوں کو روکیں اور انطاکیہ شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ انطاکیہ کے لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ ایک تو انطاکیہ شہر کی فصیل بہت بلند ہے، ناقابل تسخیر ہے، اس کے علاوہ باہر والی فصیل کے اندر ایک اور فصیل بھی تھی جس نے شہر کے استحکام کو پائیدار بنا کر رکھ دیا تھا، لیکن دوسری طرف حملہ آور ہونے والا بھی سلطان بیبرس تھا جو نامکمل کو مکمل بنانے کا ہنر اور صناعی جانتا تھا۔ اپنا پہلا ہی حملہ سلطان نے ایسے زوردار انداز میں کیا کہ اس نے انطاکیہ کی مسلح لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے ایک حصے پر
قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا اس نے جب دیکھا کہ مسلمان تو شہر کو فتح کرنے کی ابتدا کر چکے ہیں، انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو صرف کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس حصے سے نکال باہر کرنا چاہا جس پر وہ قابض ہو چکے تھے، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا تو بہت دور کی بات، اپنی جگہ سے پسپا نہ کر سکے۔ اس موقع پر انطاکیہ کے لشکر کے ساتھ سلطان بیبرس کا گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ اب شہر کے گلی کوچوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شہر کی گلیوں میں خون بہنے لگا، ہر طرف لاشوں کے انبار لگنے لگے تھے۔ انطاکیہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو ان کے شہر کے اندر گھس آئے ہیں، تو وہ لشکری جو پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے وہ تو جنگ جاری رکھے ہوئے تھے، اب دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلح کرتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف سلطان اور اس کے لشکریوں کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں، لہذا دشمن کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے سروں پر کفن باندھ کر جنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان لشکر یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انطاکیہ میں وہ پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے، تو پھر مصر و شام کے اندر بھی ان کی پناہ گاہیں اور ان کے شہر غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گے۔ گھمسان کی جنگ کے دوران جب مسلمان لشکریوں نے دیکھا کہ سلطان بیبرس ان کے پہلو سے پہلو ملائے انتہائی جرأت مندانہ انداز میں دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور سلطان کی جرأت اور ہمت دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری آتش فشانی لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ شہر کے لشکر میں جس سمت بھی وہ رخ کرتے اپنے پیچھے مرنے والے صلیبیوں کی لاشوں کے انبار لگاتے چلے گئے تھے۔ شہر کے اندر ہولناک جنگ کے نتیجے میں کافی صلیبی جنگجو مارے گئے۔ جب انہوں نے اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر کا ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ہی شہر کی گلی کوچوں میں ہلاک ہو چکا تھا، اور جنگ اسی طرح جاری رہی تو مسلمان ان کے بچے کھوچے لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہٰذا آپس میں اصلاح مشورہ کے بعد انطاکیہ کے امراء اور سالاروں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست قبول کر لی اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ سلطان بیبرس کے ہاتھوں انطاکیہ شہر کی فتح ہونے سے مشرق کی سرزمین میں رومنوں کی قدیم ترین ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سلطان نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف ساحل کے ساتھ فتوحات حاصل کی تھی، انطاکیہ کی فتح ان سب سے بڑی فتح تھی، اور اس فتح کو مورخین عموماً فتح الفتوح کا نام دیتے ہیں۔ مشہور مورخ ابو الفدا لکھتا ہے کہ انطاکیہ شہر کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں صلیبی لشکر کے لگ بھگ 16,000 لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور ان کے لگ بھگ 1,00,000 کے قریب لشکریوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ جنگ کے نتیجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایک غلام کی قیمت 12 درہم اور ایک نوجوان لڑکی 5 درہم میں فروخت ہونے لگی تھی۔ یہاں سے سلطان کو اس قدر وافر مقدار میں مال غنیمت ملا کہ سلطان نے پیمانوں میں درہم اور دینار بھر بھر کر اپنے لشکریوں میں تقسیم کیے۔